اب آگے مزید دیکھ لیتے ہیں. فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی میں سے میسر ہو ذبح کر دے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. وہ ایسا جانور قربان کرے گا جو قربانی کے لیے جائز ہو. یہ قربانی حج کی قربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ ایک ہی سفر میں دو عبادات سے استفادہ کرنے کی صورت نصیب ہوئی ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاث ایام، پھر جو قربانی نہ پائے، یعنی جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں مل سکا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا جانور ساتھ لے کے سفر کرتے تھے یا پھر مکہ کے خریدا جاتا تھا، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ کسی وجہ سے بھی آپ کو قربانی کا جانور نہیں مل سکا یا آپ کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، قیمت نہیں ہے. فصیام ثلاث ایام، تو آپ نے پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. یہ روزے عمرے کے احرام کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے اور ان کا آخری وقت جو ہوگا وہ یوم نحر کے بعد 3 دن یعنی 13 ذی الحج تک ہوگا. افضل یہ ہے کہ 7ویں 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھ لیں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ. اگر حج تمتع والے کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ بھی اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے مکہ میں آ کر واپسی کے سفر میں اور گھر پہنچ کے رکھے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کا اسٹے 40 دن کا ہے حج کے موقع پر تو آپ مکہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اسٹے 20 یا 21 دن کا ہے تو آپ اپنے گھر جا کے باقی 7 روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن 3 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں رکھنا افضل ہے. تو یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہیں 3 حج کے دنوں میں اور 7 گھر جا کر رکھنے والے روزوں کی ملائیں تو یہ پورے ہو جاتے ہیں 10. ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریبی رہائشی نہ ہو. ذالک، یہ قربانی کا حج تمتع کرنے والے پر واجب ہونا، یعنی جو مکہ کے اندر جن کے رہائشی نہیں ہیں، جن کے عزیز نہیں ہیں، آپ کا گھر مکہ کے اندر نہیں ہے، آپ کا جو گھر ہے یا آپ کے گھر والے مسجد حرام سے دور رہتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جو نماز قصر کرتے ہیں تو پھر ایک ہی سفر میں 2 عبادات کے ثواب کے حصول کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے پاس رہتا ہے اس پر قربانی واجب ہے. حج عمرے کب قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے؟ حج عمرے کی اصل قدر و قیمت اس وقت ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کرنے والا ظاہری طور پر تو وہی مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک ایسی عبادت کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا ہے. وہی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکتا ہے جس کو آخرت کی پکڑ کا ڈر ہو، جو متقی ہو. اللہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کے عذابوں کے خوف سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں سے بچے رہنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے احکامات و فرائض کو پورا کیا جائے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حج کے حوالے سے کیوں حکم دیا ہے؟ حج کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ روک لو. کیوں؟ کیونکہ آگے ساتھ اس کا جواب آ گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو ثواب بڑھانے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، ثواب کی امید نہیں رکھتا، وہ حرام میں گھس جاتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دینے کی جرات کا مرتکب کرتا ہے اور نتیجہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم اجرنی من النار، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.